اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج کے درس میں ہماری گفتگو مختلف رنگوں کے عربی میں نام جاننے کے حوالے سے ہوگی۔ رنگوں کو عربی میں کہتے ہیں الوان، رنگ کو کہتے ہیں لون، اور بہت زیادہ رنگ ہوں تو اس کے لیے جمع کا استعمال ہوتا ہے لفظ سے الوان، بہت سارے رنگ۔ تو عربی زبان میں مختلف رنگوں کے لیے کون سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں آج کے درس میں ہم جانیں گے۔ سب سے پہلے ہم قاعدے کو بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ لفظ سفید کے لیے لفظ ابیض استعمال ہوتا ہے، سفید کے لیے لفظ ابیض استعمال ہوتا ہے، ابیض، اور کالے کے لیے اسود۔ اگر کوئی چیز مذکر ہو اور اسے آپ کہنا چاہتے ہیں سفید تو آپ کہیں گے ابیض۔ مثال کے طور پہ آپ کہنا چاہتے ہیں سفید مرد، تو مرد چونکہ کیا ہے مذکر ہے تو آپ کہیں گے رجل، رجل ابیض، سفید مرد۔ اگر آپ کہنا چاہتے ہیں اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کالا مرد تو آپ کہیں گے رجل اسود، کالا مرد۔ ٹھیک ہے، لیکن مؤنث کے لیے اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے بیضاء، سوداء۔ اس کا سمپل سے میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ جو مذکر والا لفظ ہوگا اس میں آپ نے کیا کرنا ہے۔ مذکر والے لفظ میں دیکھیں ابیض، یہاں پہ حمزہ پہلے میں ہے۔ مؤنث بنانا ہے تو آپ کیا کریں گے، اس حمزہ کو ختم کر کے واد کے بعد الف لے آئیں گے اور حمزہ اینڈ پہ کر دیں گے۔ دیکھیے گا ابیض سے کیا بنے گا، آپ اس حمزہ کو ختم کر دیں، آ جائے گا با یا واد، بئی، اور اس واد جو تیسرا حرف ہوگا کسی بھی رنگ کے نام میں آپ اس کے بعد الف لے آئیں گے، بیضاء، اور حمزہ اینڈ پہ آ جائے گا بیضاء، بیضاء۔ تو یہ مؤنث کے لیے ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ کہیں گے امرأۃ بیضاء، سفید خاتون۔ اب یہ اسود سے اسی طرح کریں گے، آپ شروع سے اس حمزہ کو ہٹا دیں گے، کیا کریں گے سو، سو، دال کے بعد الف آ جائے گا سودا، اور الف کے بعد حمزہ لگا دیں گے سوداء بن جائے گا، بیضاء سوداء۔ آپ کہیں گے مؤنث کے لیے امرأۃ سوداء، کالی خاتون۔ ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں، ہمارے پاس ہے اخضر۔ اخضر کہتے ہیں سبز رنگ کو، سبز رنگ۔ مذکر کے لیے آپ اخضر کہتے ہیں، مؤنث کے لیے کیا کہیں گے، آپ شروع سے حمزہ اڑا دیں گے اور پہلے والے خا کو زبر دیں گے، بن جائے گا خض، را، را جو ہے را کے بعد الف لگائیں گے اور الف کے بعد حمزہ لگا دیں گے، خضراء، خضراء۔ لال کو کہتے ہیں احمر، یہاں پہ آپ کیا کریں گے، شروع سے حمزہ اڑا دیں گے، جو پہلے والا حرف ہے اسے آپ زبر دے کے اور آخری را کے بعد الف لگا دیں گے، ہم را او، اور حمزہ اینڈ پہ لگا دیں گے، حمراء بن جائے گا۔ تو یہ سمپل طریقہ جو آپ کے لیے سمجھنا آسان ہے وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا، ورنہ اس کے اپنے خاص اوزان ہوتے ہیں لیکن ہم اس میں نہیں جاتے، آپ کو بس ایک سمپل طریقہ جو ہے وہ بتا دیا مؤنث کے لیے لفظ استعمال کرنے کا۔ دیکھیں قاعدہ، مذکر کے لیے ابیض اور اسود وغیرہ، جبکہ مؤنث کے لیے بیضاء، سوداء وغیرہ استعمال ہوتے ہیں۔ الوان،
الدرس التاسع عشر 19واں سبق. ابیض سفید، اسود کالا، احمر لال، اخضر سبز، اصفر پیلا، ازرق نیلا. هذا قمیص ابیض، یہ سفید قمیص ہے. هذا غراب اسود، یہ کالا کوا ہے. هذا مسجد احمر، یہ لال مسجد ہے. هذا علم اخضر، علم کہتے ہیں جھنڈے کو، یہ سبز رنگ کا جھنڈا ہے. هذا قلم اصفر، یہ پیلا قلم ہے. اس کے لیے کیا کہیں گے؟ هذا قلم ابیض، یہ سفید قلم ہے. هذا ثوب ازرق، یہ نیلا کپڑا ہے. تو دیکھیں آپ نے یہاں ملاحظہ کیا مذکر چیزیں تھیں تو ان کے لیے ہم نے ابیض، اسود، احمر، اخضر، اصفر، ازرق استعمال کیا. ما لون هذا، آپ نے پوچھنا ہو کہ اس کا رنگ کیا ہے تو آپ کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ ما لون هذا، اس کا رنگ کیا ہے. آپ نے پوچھنا ہو اس کا جو دور ہے اس کا رنگ کیا ہے تو آپ کہیں گے ما لون ذاک، ما لون ذاک. دیکھیں ما لون هذا الدیک، اس مرغے کا رنگ کیا ہے؟ لون هذا الدیک ابیض، اس مرغے کا رنگ کیا ہے؟ سفید ہے. ما لون هذا الغراب، اس کوے کا رنگ کیا ہے؟ کون سا ہے؟ لون هذا الغراب اسود، کوے کا رنگ کیا ہے؟ کالا ہے. ما لون هذا القلم، اس پینسل کا رنگ کون سا ہے؟ لون هذا القلم ابیض، اس پینسل کا رنگ کیا ہے؟ سفید ہے. ما لون هذا الثوب، اس کپڑے کا رنگ کون سا ہے؟ لون هذا الثوب ازرق، اس کپڑے کا رنگ کیا ہے؟ نیلا ہے. ما لون هذا العلم، اس جھنڈے کا رنگ کون سا ہے؟ لون هذا العلم اخضر، اس جھنڈے کا رنگ کیا ہے؟ سبز ہے. ابھی مؤنث کے لیے بیضا سفید، سودا کالا کالی، حمراء لال مؤنث کے لیے، خضراء سبز مؤنث کے لیے، صفراء پیلا مؤنث کے لیے، زرقاء نیلی، یا لفظ نیلا استعمال کرنا ہو اپنے مؤنث کے لیے تو زرقاء استعمال کرتے ہیں. هذه کراسۃ بیضاء، یہ سفید کاپی ہے. دیکھیں کراسۃ کیا تھا؟ آخر میں گولتا ہے مؤنث تھا تو اس کے لیے لفظ ابیض استعمال نہیں کیا، ہم نے کیا استعمال کیا؟ بیضاء. هذه دوات سوداء، یہ کالی دوات ہے، یہ کالی انک ہے. هذه وردۃ حمراء، یہ گلاب کا لال پھول ہے، یہ گلاب کا پھول لال ہے. یہاں پہ دیکھیں وردۃ گلاب کا پھول، اس کے آخر میں گولتا ہے مؤنث ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے هذه وردۃ احمر، نہیں، احمر مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہاں پہ ہم کہیں گے حمراء. هذه ورقۃ خضراء، یہ کیا ہے؟ سبز ورقہ ہے. لفظ ورقۃ مؤنث ہے تو اس کے لیے ہم لفظ اخضر نہیں استعمال کریں گے، کیا استعمال کریں گے؟ خضراء. هذه بقرۃ صفراء، یہ پیلی گائے ہے. یہاں پہ لفظ بقرۃ کیا ہے؟ مؤنث ہے تو ہم لفظ صفراء استعمال کریں گے. هذه عین زرقاء، یہ نیلی آنکھ ہے. لفظ عین عربی زبان میں مؤنث ہے، اگرچہ اردو میں بھی مؤنث ہے، عربی زبان میں بھی کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے. اور یہاں پہ کیا ہے؟ اس کے لیے لفظ ازرق نہیں استعمال کریں گے بلکہ کیا استعمال کریں گے؟ زرقاء. ابھی آ جائیے سوالات جوابات کی طرف. هل هذه قلنسوة زرقاء، کیا یہ ٹوپی، قلنسوة کہتے ہیں ٹوپی کو، زرقاء نیلی ہے؟ لا نہیں، هذه قلنسوة صفراء، یہ پیلی ٹوپی ہے. هل هذه سبورة حمراء، کیا یہ بورڈ لال رنگ کا ہے؟
دیکھیں سبورۃ مؤنث ہے تو اس کے لیے لفظ حمراء استعمال کر رہے ہیں، نہ کہ احمر۔ لا ہذہ سبورۃ سوداء، نہیں یہ کیا ہے؟ بلیک بورڈ ہے، یہ بورڈ کالے رنگ کا ہے۔ ہل تلک شجرۃ خضراء، کیا وہ درخت سبز رنگ کا ہے؟ نعم تلک شجرۃ خضراء، جی ہاں وہ سبز درخت ہے۔ ہل تلک دجاجۃ سوداء، کیا وہ، دور کے لیے اشارہ، کالی مرغی ہے؟ لا نہیں، تلک دجاجۃ بیضاء، نہیں وہ سفید مرغی ہے۔ تو پس خلاصہ کلام یہ ہوا کہ رنگوں میں جو مذکر کے لیے استعمال کرنا ہو تو ہم ابیض استعمال کرتے ہیں، سفید، اسود کالا، احمر لال، اخضر سبز، اصفر پیلا، ازرق نیلا۔ اور اگر مؤنث کے لیے یہی معنی استعمال کرنے ہو تو ہم کہیں گے بیضاء، سوداء، حمراء، خضراء، صفراء، زرقاء۔ ابھی آ جائیے تمرین کی طرف، عربی میں ترجمہ کریں۔ یہ پیلا قلم ہے، قلم مذکر ہے، قلم، یہ اس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، قریب ہے، مذکر ہے تو آپ کہیں گے ھذا قلم پیلا، اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوگا؟ اصفر، اصفر۔ یہ سیاہ امامہ ہے، امامہ کو کیا کہتے ہیں؟ امامتن ہی کہتے ہیں۔ امامتن کیا ہے؟ لفظ مؤنث ہے یہ عربی زبان میں، آخر میں گولتا ہے۔ تو سیاہ جب مؤنث کے لیے استعمال کرنا ہو تو ہم کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ سوداء، اسود نہیں استعمال کرتے، کیا کرتے ہیں؟ سوداء۔ اور مؤنث ہے، قریب ہے، اس کی طرف اشارہ کرنا ہے تو ہم کہیں گے ھذہ عمامۃ سوداء۔ آگے ہے یہ سفید مسجد ہے، ھذا مسجد ابیض۔ یہ ہری ٹوپی ہے، ٹوپی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قلنسوۃ، قلنسوۃ۔ آخر میں گولتا ہے، مؤنث ہے، اس کی طرف اشارہ کریں گے تو ھذہ کہیں گے، ھذہ قلنسوۃ ہری، خضراء قلنسوۃ خضراء، اخضر کہتے ہیں مذکر کے لیے اور خضراء مؤنث کے لیے۔ آگے یہ سرخ پھول ہے، یہ پیلی ٹیکسی ہے، یہ آپ لوگ خود حل کریں گے۔ آگے آ جائیے، اردو میں ترجمہ کریں۔ ھذا صدیقی محمد، یہ میرا دوست محمد ہے۔ ھذا قمیصہ، یہ اس کی قمیض ہے۔ لونہ ابیض، قمیض کا رنگ کیا ہے؟ سفید ہے، قمیص کا رنگ سفید ہے۔ ھذہ قلنسوۃہ، یہ اس کی ٹوپی ہے۔ ولونھا احمر، اس ٹوپی کا رنگ کیا ہے؟ لال ہے۔ ھذا مندیلہ، یہ اس کا رومال ہے۔ ولونہ اصفر، اور اس کا رنگ کیا ہے؟ پیلا ہے۔ ھذا قلمہ، یہ کیا ہے؟ اس کا قلم ہے۔ ولونہ ازرق، اور اس کا کیا ہے؟ رنگ نیلا ہے۔ ھذہ ساعتی، یہ میری گھڑی ہے۔ ولونھا ابیض ہونا چاہیے، یہاں پہ دیکھیں کتاب میں لکھا ہوا ہے لونھا بیضاء۔ دیکھیں اگر ذرا نقطہ سمجھیے گا، سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو کوئی اتنی مشکل نہیں ہے۔ اگر ڈائریکٹ کہتے میری گھڑی، گھڑی کا رنگ کہتے، یہ کہتے ساعتی بیضاء، یہاں تو کہتے ڈائریکٹ اگر کہتے ساعتی تو پھر ہم کیا کہتے؟ بیضاء، ساعتی بیضاء، میری گھڑی سفید ہے۔ اگر ڈائریکٹ لفظ ساعتی استعمال کرتے تو اس کے بعد لفظ بیضاء آتا، لیکن اگر ہم درمیان میں یہ کہیں لونھا تو پھر چونکہ خود لفظ لون مذکر ہے تو ہم پھر ابیض استعمال کریں گے، نہ کہ بیضاء۔ اگر جملہ کس طرح ہوتا ہے؟ جس طرح میں نے بھی سامنے بورڈ میں لکھا ہے، ڈائریکٹ لفظ ساعتی کے بعد ہم سفید ہونا بیان کرتے تو ہم کہتے ساعتی بیضاء، ابیض نہ کہتے، بیضاء کہتے، چونکہ لفظ ساعتن کیا ہے؟ مؤنث ہے۔
لیکن اگر ہم یہاں پہ یہ کہیں ہذہ ساعتی اور لفظ لون لے آئیں لونھا، ہم یہاں پہ پھر بیضاء نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے؟ ابیض کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ ابیض کہیں گے۔ لونھا ابیض، اس کا رنگ کیا ہے؟ سفید ہے۔ چونکہ ابیض کس کو بیان کر رہا ہے؟ لفظ لون کو، اور لفظ لون خود کیا ہے؟ مذکر ہے۔ تو اگر آپ درمیان میں لونھا لے کے آئیں گے، لفظ لون کو درمیان میں لے کے آئیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ ابیض کہیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر درمیان میں لفظ لون نہ ہو تو آپ کہیں گے ساعتی بیضاء۔ تو یہاں پہ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے لونھا بیضاء، یہ غلط ہے، لونھا ابیض ہونا چاہیے۔ ہذہ وردۃ حمراء، یہ کیا ہے؟ گلاب کا لال پھول ہے۔ اب آ جائیے ڈکشنری کی طرف۔ لون رنگ، الوان بہت سارے رنگ، ابیض سفید، اسود کالا، احمر سرخ، اخضر سبز، اصفر زرد یا پیلا، ازرق نیلا۔ یہ مذکر کے لیے الفاظ استعمال ہوں گے۔ مؤنث کے لیے ہم آپ کو لکھ دیتے ہیں بیضاء، اسود کے لیے سوداء، احمر کے لیے حمراء، اخضر کے لیے خضراء، اصفر کے لیے صفراء، ازرق کے لیے زرقاء۔ ٹیکسی، دیکن مرغا، غراب کوا، ثوب کپڑا، علم جھنڈا، دوات دوات۔ تو بس آج کے درس میں ہم نے جانا کہ عربی زبان میں مختلف رنگوں کے کیا نام ہیں، مذکر کے لیے استعمال کریں تو کیسے استعمال کرتے ہیں، اور مؤنث کے لیے استعمال کریں تو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ آج کے درس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور اگلے درس میں انشاءاللہ نئے چیپٹر کو لے کے آئیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔